آج کل کے لوگوں کا امام مسجد کے ساتھ رویہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حاجی صاحب۔ قاری صاحب، میں نے ابھی بچوں سے ٹیسٹ لیا ہے، ان کی تعلیم کا نظام مجھے بالکل ہی ٹھیک نہیں لگ رہا۔ آپ توجہ کیوں نہیں دے رہے؟ حاجی صاحب نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو بچوں کو بڑی توجہ سے پڑھا رہا ہوں۔ اور بس کریں قاری صاحب، خاص توجہ دے رہے ہیں آپ۔ 1 سال ہو گیا آپ کو یہاں سے تنخواہیں لیتے ہوئے، مگر ان کی تعلیم کا حال یہ ہے کہ ان کو ابھی تک زیر زبر کی پہچان بھی نہیں ہے۔ اصل میں حاجی صاحب مسئلہ یہ ہے، بچے پیار کی زبان تو سمجھتے نہیں ہیں، اگر ان کی میں ڈانٹ ڈپٹ کروں تو پھر آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ نہیں قاری صاحب، ڈانٹ ڈپٹ والا طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ میں آپ کو تنخواہ اس لیے نہیں دیتا کہ آپ مجھ سے پیسے لے کر میرے بچوں کو ماریں۔ انشاءاللہ حاجی صاحب میں کوئی اور حل نکالتا ہوں، آئندہ آپ کو شکایت نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے قاری صاحب، آج جمعرات ہے، میں ابھی جا رہا ہوں، اگلے جمعرات کو میں پھر ٹیسٹ لوں گا، اس دن معافی نہیں ملے گی۔ انشاءاللہ حاجی صاحب ضرور۔ لام الف۔ بلال بھائی، یہ جو قاری صاحب ہم نے رکھا ہے، یہ نہ مسجد کی صفائی کرتا ہے، نہ وضو خانے کی صفائی کرتا ہے، اور نہ ہی لیٹرینوں کی صفائی کرتا ہے۔ کیا خیال ہے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ حاجی صاحب ایسے کاری کا کیا فائدہ جو نہ مسجد کی صفائی کرتا ہے نہ وضو خانوں کی؟ میں تو کہتا ہوں عاجیت کی چھٹی کرا دیں۔ بلال صاحب، میں نے پہلے بھی 2-3 مرتبہ اس قاری صاحب کی سرزنش کی ہے، اب اسے آخری مرتبہ جا کے کہتا ہوں، اگر اس کی سمجھ میں کوئی بات آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کی آج ہی چھٹی کرا دوں گا۔ ابھی جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے، آؤ چلتے ہیں۔ حاجی صاحب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، امام صاحب ابھی تک نہیں آئے۔ ارے بلال صاحب، کیا بتاؤں آپ کو، امام صاحب ہر دوسرے تیسرے دن لیٹ آتے ہیں اور یہاں نمازی بیٹھ کر ان کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ حاجی صاحب ایسے تو کام نہیں چلے گا، میں تو کہتا ہوں ایک دفعہ آپ امام صاحب سے بات کر کے دیکھیں۔ ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں، امام صاحب کا یہ طریقہ کار بالکل ہی ٹھیک نہیں ہے۔ حاجی صاحب تکبیر کہیں۔ امام صاحب تکبیر تو میں کہہ دوں گا، لیکن آپ یہ بتائیے آپ روزانہ لیٹ کیوں آتے ہیں؟ نہیں حاجی صاحب روزانہ لیٹ تو نہیں آتا، آج تھوڑا سا تقاضا تھا اس لیے 5 منٹ لیٹ ہو گیا ہوں۔ اور امام صاحب آپ کو ہر روز ہی تقاضا ہوتا ہے، یہ نمازی آپ کے نوکر تھوڑی ہیں جو یہاں بیٹھ کے آپ کا انتظار کرتے ہیں اور مجھے ڈانٹتے ہیں کہ آپ نے کیسا امام رکھا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا حاجی صاحب۔ ٹھیک ہے، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہاں قاری صاحب، آپ مسجد کی صفائی بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے، خاص کر لیٹرینوں اور وضو خانے کا بہت ہی برا حال ہے۔ حاجی صاحب جماعت کے فوراً بعد میں وضو خانے اور لیٹرینوں کی صفائی کرتا ہوں، آپ تکبیر کہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ امام صاحب، آج واقعی لگ رہا ہے کہ آپ نے لیٹرینوں اور وضو خانے کی صفائی بڑے اچھے طریقے سے کی ہے، ماشاءاللہ۔ اور ہاں، یہ آپ کی تنخواہ 3000 روپیہ۔ حاجی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ حاجی صاحب ویسے بڑے شرم کی بات ہے۔ ارے کیا ہوا انس بھائی؟ او حاجی صاحب جان دیو، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھائے تو مولوی، عید پڑھائے تو مولوی، ختم پڑھائے تو مولوی، مسجد کی صفائی کرے تو مولوی، لیکن جب تنخواہ کی باری آئے تو صرف 3000۔ حاجی صاحب آپ جیسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔